سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ صبر کی طاقت کیا ہے اور صبر کسے کہتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ پاور آف پیشنس جو ہے نا، صبر کتنی طاقتور چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، روکنا۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو جزا اور فضا سے خود کو روکنا، شور مچانے سے روکنا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس سے اپنی زبان کو روکنا۔ اسی کے ساتھ صبر کا ایک معنی جو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ ایک تو مصیبت کے اندر صبر کرنا اور جزا اور فضا سے بچنا اور اپنے آپ کو روکنا۔ مصیبت آئی، شور نہیں مچانا، شور سے اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ شور مچانے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، صبر کرنے سے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ مجھے مولانا روم کا یہ شعر تو اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح نہ دارد آن اثر۔ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیح، بہت سارے وظائف ہمیں دیے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، کون مولانا روم؟ سرتاج اولیاء، صوفیوں کے سردار، صوفیوں کے سردار، وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح نہ دارد آن اثر، کوئی تسبیح وہ اثر نہیں دکھاتی صبر کن کے صبر مفتاح الفرج۔ فرماتے صبر کر کہ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی حدیث شریف بھی ہے، الصبر مفتاح الفرج۔ آپ ذرا سوچیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر بہت طاقتور چیز کا نام ہے، بہت طاقتور چیز کا نام ہے۔ اس عمل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پروردگار خود فرماتا ہے کہ اے صبر کرنے والے تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ جب اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے تو اس انسان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ خدا ہو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صبر کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ صبر سے مراد صرف یہ نہ سمجھیں جیسے عمل صالح کے حوالے سے تبلیغی جماعت نے مشہور کر دیا کہ 7 چیزیں کرو آپ عامل بن جائیں گے، عمل صالح کے پیکر بن جائیں گے۔ نہیں، خالی کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے کوئی عمل صالح کا پیکر نہیں بنتا۔ قرآن میں جو عمل صالح کا ذکر ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر کوئی صاحب ایمان ان 3 چیزوں کے اندر اگر درست ہو گیا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی صبر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ مصیبت آئی اور صبر کیے ہم نے اور اپنے آپ کو جزا اور فضا سے روکا، بلکہ صبر کے مفہوم کو سامنے رکھیں۔ اپنے آپ کو مصیبت کے وقت شور مچانے سے روکنا، شکوہ کرنے سے روکنا، اور دوسرا مفہوم اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف عمل سے روک دینا۔
کہ رب نے اس چیز کا منع فرمایا رک جاؤ. یہ رکنا کیا ہے؟ یہ رکنا بھی صبر ہے. اس رکنے پر بھی اللہ عز و جل اپنی معیت کا وعدہ عطا فرماتا. بندہ کتنا اچھا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کے فضائل بیان کر رہے تھے. جب آپ کی محفل ختم ہوئی تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہیں صبح و شام حضور کے دیدار کی اور معیت کی سعادت نصیب ہوتی تھی. خواجہ صاحب تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم ولی کامل. ارشاد فرماتے ہیں کیا تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ کیا تو بھی چاہتا ہے؟ وہ لرز گئے. کہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تو زمانہ گزر چکا، کیا اب بھی میں حضور کیا ساتھ پا سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل پا سکتے ہو. کہا کیسے حضور؟ کہا ایک پورا دن اگر تو نے گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو روک لیا تو سمجھ لے کہ تیرا دن حضور کے ساتھ گزر گیا ہے. وہ دن تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گیا. گناہ سے روکو. اور یہاں میں آپ کو سمجھا دوں گناہ کے اندر بھی اللہ نے بدبو رکھی ہے. گناہ میں خوشبو نہیں، گناہ میں بدبو ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں. تو گناہ کے اندر بدبو ہے. جب گناہ کرتے ہو تو فرشتے چلے جاتے ہیں. کہاں سے نصیب ہوگا؟ گناہ سے روکو. اور وہ کریم جانتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جیسا کہ آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور. آدمی گناہ سے 1000 بچنا چاہے پھر بھی چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس سے ہو ہی جاتے ہیں. کچھ دیکھنے جاتا ہے، کچھ سامنے آ جاتا ہے، نگاہ پھسل جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. میرا مولا اپنے بندوں کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اسی نے پیدا کیا تو بندے کی سچویشن کیا ہے وہ جانتا ہے. تو ایسی سچویشن جس کے اندر گناہ صغیرہ سے بچنا مشکل ہے تو مولا نے راحت عطا فرما دی. میرے بندے تو کمزور ہے، تیری طاقت نہیں کہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچ سک. سن ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تو کبیرہ گناہوں سے بچ جا تو یہ بچنا ہی چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ہم تجھے عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے. رکو گناہوں سے. قرآن نے کہا بذروا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. ڈاکٹر کہتے اس سے بچو تو بچ جاتے، شوگر نہیں تو نہیں، واک شروع تو شروع، بلڈ پریشر ہے نمک کم. حیرت کی بات ہے ڈاکٹر کہتے یہ چھوڑ دو، ہم فوراً چھوڑ دیتے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم چھوڑنے کو تیار ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. پالن ہار حقیقی کہہ رہا ہے چھوڑ دو. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لو. یہ گناہ نہیں، بالکل میں نہیں کروں گا. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا، بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھی یہ گناہ کرنے میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کو لے لیجئے کہ جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے بتا دوں. اور کبھی آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ یار سچ بول کر کے تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملے گی. معاذ اللہ، یہ بھی انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے. میں یہاں پر گناہ سے بچ جانے کا ایک فائدہ میں اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے وہ آپ کو بتاؤں. بہت پہلے کی بات، جس زمانے میں لوگ مجھے شاکر بھائی کہتے تھے اور ہمارے جتنے بھی بھروچی بھائی ہیں وہ شاکر رضوی کہتے تھے. اس زمانے کی بات میں بتاؤں،
جب بالکل میرا ابتدائی دعوت و تبلیغ کا دور تھا اور بجاج چیتک اسکوٹر اس زمانے میں چلا کرتی تھی اور میں اسی سے گھومتا تھا. آج بھی الحمدللہ میں بائک پر ہی آتا جاتا ہوں آفس پر, مطلب چلاتا نہیں ہوں, کسی کے ساتھ بیٹھ کر چلا جاتا ہوں. خیر, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ایک ایکسپورٹ کمپنی کے اندر مینیجر تھا ایک شخص, مجھے امید ہے کہ وہ آج زندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ مجھے رات کو ممبئی کے پروگرام میں ان کی بجاج چیتک کے اندر ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے. بڑے متاثر تھے مجھ سے, ایکسپورٹ کمپنی کے اندر مینیجر تھے. تو کئی مہینوں تک ہم ساتھ میں آتے جاتے تھے. ان کی دوستی ان کے کلاس فیلو جو ریزرو بینک کے اندر بڑی پوسٹ پر تھے, ان کی اور ان کی دوستی تھی, کلاس فیلو تھے, بڑا یارانہ تھا ان کا. ایک روز مجھے یاد ہے کہ 11ویں رات تھی, 11ویں شریف کی 11ویں رات تھی. میں جو ہے وہ حاجی عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے سامنے میرا گھر, تو وہاں وہ چھوڑنے کے لیے آئے تو ہم رک گئے. اور پتہ نہیں اس وقت میرا موڈ کیسا تھا, میں نے ان کو کیسا پایا, تو میں نے برجستہ کہا کہ یار غلام بھائی, کب تک تم بغیر داڑھی کے گھومتے رہو گے یار, اب تو داڑھی رکھ لو. بس لگ گئی ان کے دل پر بات, انہوں نے داڑھی رکھ لی. 5-6 روز تک انہوں نے شیونگ نہیں کی. پھر وہ گئے بینک میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے. تو دوست نے اپنے دوست کو دیکھ کر کے کہا, بہت شاکر بھائی کے ساتھ تو گھومتا تھا نا, آ گیا نا ان کے چکر میں, پھنس گیا نا تو, شیونگ نہیں کی, لگتا ہے داڑھی کی نیت تو نے کر لی. کہا ہاں. کہا سن, تو غیر مسلم کے یہاں ایکسپورٹ مینیجر ہے کمپنی کے اندر, اگر وہ تجھے نکال دے گا نا تو شاکر بھائی ایسی جاب تیرے کو نہیں دلائیں گے, پھر تو کیا کرے گا؟ واللہ اس کا جواب آج بھی مجھے یاد ہے. اس نے کہا جب تک میں نافرمانی کرتا تھا تو مولا مجھے اتنا دیتا تھا, اب تو فرما برداری کر رہا ہوں, میرا مولا مجھے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ یقین تھا, یہ کانفیڈنس تھا. آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلوں گا تو میرا بھلا نہیں ہوگا, برے راستے پر چل کر بھلا ہوگا. نہیں, جب برے راستے پر چل رہے ہو تب اللہ اتنا دے رہا ہے, سیدھے راستے پر چلو گے تو وہ کتنا عطا کرے گا. یہ یقین پیدا کرو اپنے اندر, یہ کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر. رکو تم گناہوں سے, مولا کتنا نوازا کرے گا. یہ یقین پیدا کرو اپنے اندر, یہ کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر. رکو تم گناہوں سے, مولا کتنا نوازتا ہے, تم دیکھنا. جب گناہ سے رکنے پر اللہ جنت دے دے تو کیا دوسری دنیا کی نعمتوں سے وہ مالا مال نہیں فرمائے گا؟ بلکہ اگر میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں کہ گناہ سے رکنے پر اللہ کیا 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 عطا کرتا ہے, تو پورا ٹاپک اسی پر چلا جائے گا. لیکن مجھے صبر کے بارے میں بتانا ہے. تو صبر مصیبت میں بھی کرو, کوئی شور نہیں. میرا اپنا جملہ, مجھے کبھی کبھی کوئی جملے بڑے پسند آ جاتے ہیں. میں نے خواتین کے جملے کے اندر, خواتین کے پروگرام کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا, مخلوق سے بات کم کرو, خالق سے بات زیادہ کرو. اپنی تکلیف کی شکایت اپنے رب سے کرو, بچھاؤ مصلا, حضور کے وسیلے سے رو رو کر دعائیں کرو, آنسو بہاؤ. مجھے یاد ہے کہ میں جب مدینہ منورہ جا رہا تھا تو میرے استاد کو میں نے فون کیا کہ حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے مولانا, بہت خوشی کی بات ہے, سلام پیش کرنا سرکار کی بارگاہ میں. اور انہوں نے جو جملہ فرمایا میں کبھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے فرمایا کوشش کرنا کہ حاضری میں آنسو نکل جائیں. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو نا تو کوشش کرنا کہ آنسو نکل جائیں, اس لیے کہ حضور اپنی امت کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. تم جیسے ہی رو گے ان کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. تو جب رحمت للعالمین آنسو نہیں دیکھ سکتے تو وہ پالنہار حقیقی. کبھی ہم روئے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یاد ہے اپنے گناہوں پر کسی رات مصلی بچھا کر ہم نے آنسو بہایا ہو؟ نہیں. بہت سارے تو یہ کہتے ہیں میں تو بہت پتھر دل ہوں, آنسو نکلتے ہی نہیں. ان کو ایک فرمان سنا دوں. فرمایا گیا بدبختی کی ایک علامت یہ بھی ہے
کہ جمود العین کہ جن کی آنکھیں بہنے سے رک جائیں وہ سب سے بڑا شقی ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے وہ۔ کسی سے پوچھا گیا کہ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر سیٹ کیا۔ انہوں نے لکھا تھا کسی کا غم دیکھ کر کے مطلب افسردہ ہو جانا، اس طریقے سے۔ تو میں نے اس میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے ایک تک بندی کو سامنے رکھ کر جملہ بنا دیا، کسی کے غم کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے، تمہاری روح زندہ ہے۔ تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی شقاوت ہے۔ ہم در بدر جا کر کے تو روتے ہیں، انسان کے پاس جا کر کے روتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم عقل دنگ رہ جائے گی۔ پڑھیے اس آیت کی تفسیر کو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو اپنے بندے کی جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ آنسو بہانا پسند ہے، یہ پسند ہے۔ ہم سب جگہ جا کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے تیار نہیں، آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی شکایت کس سے کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روکو اپنے آپ کو گناہوں سے۔ گناہوں میں کوئی بھلا نہیں، گناہوں میں کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ تو ایک صبر یہ بھی ہے کہ خود کو گناہوں سے روکنا۔ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب تیسری چیز میں اپنے یوتھ، اپنے ینگسٹرز کو خاص سمجھانا چاہوں گا۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا، مصیبتوں میں جزا اور فضا سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر۔ گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر۔ اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر۔ اسے قرآن سے سمجھیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذرا اپنی کمپنی کا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں۔ ہم بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ آؤ چلو چلتے ہیں حقہ پینے کے لیے، آؤ چلو چلتے ہیں معاذ اللہ کچھ لوگ ڈرگس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو صبر کو تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے رہے، ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔